اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں، سخاوت کرنے والوں اور صدقہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے لے پھر ان پر عمل کرے یا انہیں تعلیم دے؟ جو ان پر عمل کر سکے۔ میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 شمار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان چیزوں سے بچو جو حرام ہیں، نہایت عبادت گزار مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں جو رکھا ہے اس پر راضی رہو، تم حد درجے غنی بن جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ نہ ہنسو، بے شک زیادہ ہنسی دل کی موت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچا اور کمال درجہ کا عبادت گزار بننے کے لیے صرف نماز روزہ کی عبادت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اسے خدا کا سچا، وفادار اور اطاعت گزار بندہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سچی عبادت اور بندگی تو یہ ہے کہ بندہ خدا کی ناراضگی ہر آن اور ہر معاملے میں ڈرتا رہے اور اس کی رضامندی کا متلاشی ہو۔ محارم کا مطلب یہ ہے کہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل، شراب، جوا، یتیم کا مال کھانا، کھلی اور چھپی بے حیائی، سود، ظلم، چوری، ڈکیتی وغیرہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ غیبت اور ماپ تول میں خیانت سے اجتناب کرنا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے عبادت کے وسیع تصور پر روشنی پڑتی ہے۔ جو شخص ان حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ عابد ہے بلکہ سب سے بڑا عابد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا خالق ہے اور رازق ہے۔ وہ اپنے علم اور حکمت کی روح سے ہر شخص کو جتنا رزق دینا چاہے دیتا ہے، اور یہ رزق اسے لازماً مل کر رہتا ہے۔ کوئی مائی کا لال نہ تو اس سے محروم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا دوسرے کلمے سے مراد حقیقی غنا اور بے نیازی ہے، جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کی تقسیم پر راضی ہو۔ خدا نے جو فیصلہ بھی اس کے لیے کیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے جو کچھ اسے حاصل ہے اس کو ناکافی سمجھنے اور شاکی ہونے کی بجائے راضی ہونا چاہیے۔ یہ چیز آدمی کو بے نیاز بنا دیتی ہے اور اس کے دل کو ایسی فراخی حاصل ہوتی ہے جس کا اندازہ عام حالات میں نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ حرص و حوص اور حسد وغیرہ تمام رذائل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایمان والا پرسکون زندگی گزارتا ہے، جسے قرآن کریم نے حیات طیبہ کہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، پڑوسی سے حسن سلوک۔
تیسرے کلمے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف دل سے نہیں بلکہ اس کا ظہور عملی زندگی میں بھی مطلوب ہے۔ ایمان کا یہ اہم تقاضا ہے کہ ہمارا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ہمسائیگی ایک رشتہ ہے، کسی بھی رشتہ کو پامال کرنا مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جبرائیل نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسایہ کو دوسرے ہمسائے کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ ہمسائے کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق ہمسایہ کے متعلق فرمایا، اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو دو، محتاج ہو تو اس کی مالی امداد کرو، اگر بیمار پڑ جائے تو علاج کرو اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ، اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اور اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ہمدردی کرو۔ بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کی روشنی اور ہوا رک جائے، کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے بھی دو۔ مزید ارشاد فرمایا، حضور کی چوتھی بات سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان وہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے، کوئی شخص بھی اپنی برائی نہیں چاہتا، پھر اسے دوسروں کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر اختیار کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آپس کے کتنے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کسی جان و مال اور آبرو پر ہاتھ اور زبان سے حملہ نہ کریں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری جان مال اور آبرو پر ہاتھ اور زبان سے حملہ کرے۔ اسی طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے نہ صرف خیر خواہی بلکہ قربانی سے کام لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان الفاظ میں تعریف کی ہے، وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ تنگی میں کیوں نہ ہوں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری تحفے میں بھیجی تو اس نے اپنے دوسرے بھائی کو حاجت مند سمجھتے ہوئے اس کی طرف بھیج دی، اس نے آگے ایک اور مسلمان کو بھیج دی۔ اسی طرح یہ سری جو تھی کئی ہاتھوں سے ہو کر پہلے مسلمان کے پاس آ گئی۔ یہ ہے عملی تفسیر اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں ارشاد فرمایا گیا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہنسی مذاق کی کثرت سے پرہیز کرے۔ ہنسی آپ کی پانچویں بات بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل پر غفلت طاری ہوتی ہے اور یہ عضو نازک اپنی بہترین صلاحیتیں کھو دیتا ہے۔ تو یاد الہی سے دل زندہ ہوتا ہے، توانائی اور اطمینان حاصل ہوتی ہے، جبکہ زیادہ ہنسنے سے غفلت طاری ہوتی ہے اور اسی